پاکستان امن کا سفیر، امن کی پہچان، تاریخی مذاکرات کے لیے ایران کا اعلیٰ سطح وفد پاکستان پہنچ گیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کچھ دیر میں پاکستان پہنچیں گے۔ ایرانی وفد کی قیادت ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی وفد کے ہمراہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے ایرانی وفد کا خیر مقدم کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی استقبال کے لیے موجود تھے۔ پاکستان، امریکہ اور ایران کے درمیان امن کے لیے سفارتی کوششوں کا مرکز۔ اہم بیٹھک آج ہوگی۔ دنیا بھر کی نظریں پاکستان پر جم گئیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ ایران نیک نیتی سے مذاکرات کرتا ہے تو ہم بھی تیار ہیں۔ پاکستان روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ صدر ٹرمپ نے مذاکرات کے لیے واضح گائیڈ لائنز دی ہیں۔ ایران سے تعمیری گفتگو چاہتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ مثبت مذاکرات ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ امید ہے کہ فریقین تعمیری انداز میں مذاکرات کریں گے۔ پاکستان تنازع کے پائیدار حل تک پہنچنے کے لیے سہولت کاری جاری رکھے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف نے کہا کہ امریکہ سنجیدہ معاہدہ پیش کرے اور ایران کو حقوق دے تو معاہدے کے لیے تیار ہیں۔ خلیج میں اب جنگ نہیں بلکہ امن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ دونوں فریقین بات چیت کے ذریعے معاملات کو طے کرنے پر راضی ہو چکے ہیں۔ اور یہ مرحلہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں میک اور بریک کے متوازی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مذاکرات کو امن کے لیے آخری موقع قرار دے دیا۔ کہا کہ اسلام آباد مذاکرات پوری اسلامی دنیا کے لیے فخر کا لمحہ ہے۔ خلیج میں اب جنگ نہیں، امن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ فریقین بات چیت سے معاملات طے کرنے پر راضی ہو گئے۔ جنگ بندی کی تجویز قبول کرنے پر ایران اور امریکہ کا شکر گزار ہوں۔ وزیر اعظم کی مذاکرات کی کامیابی کے لیے قوم سے دعاؤں کی اپیل۔ دنیا بھر کی نظریں پاکستان پر جم گئیں۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس امریکی وفد کی قیادت کریں گے۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی ایرانی وفد میں شامل۔ اسلام آباد مذاکرات پر پوری قوم کے سر فخر سے بلند۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اسلام آباد مذاکرات کے لیے اچھی ٹیم بھیجی ہے، ہم ایک بہت کامیاب معاہدہ کرنے جا رہے ہیں۔ ایرانی رہنما کافی حد تک معقول ہیں، دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ امید ہے کہ اب نیا ہرمز جلد کھل جائے گا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ ایران نیک نیتی سے مذاکرات کرتا ہے تو ہم بھی تیار ہیں۔ پاکستان روانگی سے پہلے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ صدر ٹرمپ نے مذاکرات کے لیے واضح گائیڈ لائنز دے دی ہیں۔ ایران سے تعمیری گفتگو چاہتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ مثبت مذاکرات ہوں گے۔ عالمی امن کے لیے مذاکرات کی میزبانی کو تیار۔ شہر کے راستوں کو خوبصورت روشنیوں سے سجا دیا گیا۔ جگہ جگہ قومی پرچم لہرانے لگے۔ اسلام آباد کی فضاؤں میں پھیلی خوشی پاکستان کی سفارتی کامیابی کی آئینہ دار۔ پرتپاک استقبالیہ بینرز پاکستانی قوم اور قیادت کے پرجوش جذبات کا مظہر۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا کہ پاکستان نے مثبت روایت کو برقرار رکھتے ہوئے سفارتی کوششیں سر انجام دیں۔ سفارتکاری میں سعودی عرب، مصر، ترکیہ اور دیگر شراکت داروں کی حمایت حاصل رہی۔ مذاکراتی عمل میں فریقین کا تعمیری جذبہ کار فرما رہا۔ بات چیت اور افہام و تفہیم سے معاملات کو حل کرنے میں مدد ملے گی۔ اس وقت سفارتکاری کو بھرپور موقع فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈیزل 135 روپے فی لیٹر سستا، پیٹرول کی قیمت میں 12 روپے فی لیٹر کمی۔ 1 لیٹر ڈیزل کی قیمت 385 روپے ہو گئی، پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 366 روپے ہو گئی۔ لائٹ ڈیزل 25 روپے فی لیٹر سستا، نئی قیمت 369 روپے 72 پیسے ہو گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پیٹرول پر سبسڈی برقرار رکھنے کا اعلان، کہا وعدہ کیا تھا کہ تیل کی قیمت میں کمی کا عوام کو فائدہ پہنچائیں گے۔ ڈیزل سستا ہوتے ہی کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں گڈز ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں 40% کمی کر دی۔ ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کے فیصلے کو خوشائند قرار دے دیا۔ گزشتہ ہفتے گڈ ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں
60% اضافہ کیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی وزیر خزانہ کی ملاقات، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھی شرکت، دونوں ممالک کا تاریخی برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کا سعودی عرب کی اقتصادی اور مالی معاونت پر اظہار تشکر، پاکستان تجارت، سرمایہ کاری اور معاشی ترقی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے پرعزم۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور برطانیہ کے وزیر اعظم کا رابطہ، اسٹارمر نے جنگ بندی میں سہولت فراہم کرنے پر پاکستان کو سراہا، رہنماؤں کا جنگ بندی برقرار رہنے پر زور، باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ فرانس اور نیدرلینڈز کی پائیدار امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے فرانس اور نیدرلینڈز کے وزراء خارجہ کا رابطہ، رہنماؤں کا لبنان میں جنگ بندی کی سنگین خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش، جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد پر زور دیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ امریکہ ایران جنگ بندی سے مستقل امن کی راہ ہموار ہوگی، 2 ہفتے کی جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششیں قابل تعریف ہیں، مذاکرات کے لیے اعتماد کی کمی سب سے بڑا چیلنج ہے، عالمی برادری کے پاس پلان بی کی گنجائش نہیں، صرف سفارتی حل ہی واحد راستہ ہے، خطے میں کسی نئے تنازع کے متحمل نہیں ہو سکتے، ہمارا مقصد صرف دیر پا امن کا قیام ہے۔ چین، سعودی عرب، مصر، ترکیہ خلیجی ممالک کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ امریکہ ایران مذاکرات کے لیے غیر ملکی وفود کی آمد، پولیس نے 11 اور 12 اپریل کے لیے بھی ٹریفک پلان جاری کر دیا، شہری جی ٹی روڈ پشاور سے راولپنڈی کے لیے فیصل موڑ، چکری اور روات روڈ استعمال کریں، بارہ کہو سے راولپنڈی کے لیے کورنگ روڈ، بنی گالا لہتراڑ روڈ استعمال کریں، راولپنڈی سے اسلام آباد سے آنے والے شہری 9th ایونیو استعمال کریں، G5 6 7 F5 6 7 مارغلہ روڈ راولپنڈی آنے جانے والے 9th ایونیو استعمال کریں۔ اسلام آباد کا ریڈ زون ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند، ٹریفک ایڈوائزری جاری، کشمیر چوک کلب روڈ سے 0 پوائنٹ سری نگر ہائی وے تک بند، شکرپڑیاں روڈ چاند تارا چوک سے 7th ایونیو شامل، جناح ایونیو خیابان چوک سے بلو ایریا کی طرف بند، فیصل چوک سے ٹریل 3 تک مارغلہ روڈ بھی ٹریفک کے لیے بند۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں آج مقامی چھٹی، ضروری خدمات والے ادارے کھلے ہیں، نوٹیفیکیشن کے مطابق پولیس، آئسکو، سوئی نودرن کے دفاتر اور اسپتال کھلے ہیں۔ اسلام آباد میں ریڈ زون میں آج ہونے والا میٹرک کا امتحان بھی ملتوی، G6 اور G5 کے امتحانی مراکز میں پرچہ ملتوی کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جنگ بندی میں کردار پر فیلڈ مارشل کی تعریف، کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مذاکرات کی کامیابی کے لیے تاریخ ساز کردار ادا کیا، فیلڈ مارشل کی خدمات کو تاریخ ہمیشہ سنہرے الفاظ میں یاد رکھے گی۔ امریکی صدر اور برطانوی وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ، امریکی میڈیا کے مطابق آبنائے ہرمز سے بحری تجارت کی بحالی پر گفتگو کی گئی، رہنماؤں نے آبنائے ہرمز سے تجارت کی بحالی کے لیے عملی اور فوری منصوبہ بندی پر زور دیا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، امریکی خام تیل کی قیمت $96 فی بیرل پر آ گئی، برینٹ کروڈ کی قیمت $95 فی بیرل ہو گئی، قدرتی گیس کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ۔ اسرائیل کے لبنان پر مزید حملے، عرب میڈیا کے مطابق جنوبی لبنان میں فضائی حملے کیے گئے، حملوں میں شہداء کی تعداد 357 تک جا پہنچی، مرنے والوں میں اسٹیٹ سیکیورٹی کے 8 اہلکار بھی شامل، 1100 سے زائد افراد زخمی، شہریوں کی شہادت پر لبنان میں یوم سوگ منایا گیا۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات منگل کو امریکہ میں ہوں گے، واشنگٹن میں دونوں ممالک کے سفیروں کے ذریعے پہلا رابطہ، جنگ بندی کے اعلان اور مذاکرات شروع کرنے کی تاریخ طے کرنے پر بات چیت، اسرائیلی سفیر نے کہا کہ مذاکرات لبنان سے ہوں گے، حزب اللہ سے نہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا کہ پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں، دنیا میں پاکستان کے نئے انداز سے تعارف ہوا، پاکستان نے دونوں فریقین کو تباہی سے بچایا۔ ہم نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں مزید کہا کہ جنگ نہ رکتی تو پورا خطہ متاثر ہوتا، پاکستان نے اپنا کام بڑی کامیابی اور سچے دل سے کیا۔
پاکستان کا ثالثی کے لیے انتخاب غیر جانبداری کا منہ بولتا ثبوت، امریکہ ایران مذاکرات پر ہم نیوز کے سچویشن روم میں تجزیے اور تبصرے، اسلام آباد مذاکرات خطے میں پائیدار امن کے لیے اہمیت کے حامل۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے، فیصل آباد میں گرج چمک کے ساتھ بارش، متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل، ماناوالا میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، کوٹ مومن اور گرد و نواح میں بوندا باندی، محکمہ موسمیات کی صوبے کے مختلف شہروں میں بارش کی پیش گوئی۔ چین کے صدر سے بیجنگ میں تائیوان کی اپوزیشن لیڈر کی ملاقات، شی جن پنگ نے کہا کہ آبنائے تائیوان کو دونوں اطراف رہنے والے چینی امن کے خواہاں ہیں۔ اپوزیشن لیڈر تائیوان نے کہا کہ مل کر جدید معاشرہ تعمیر کرنا ہوگا، تائیوان کی اگلی نسل کو میدان جنگ میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ پاک بحریہ کا شمالی بحیرہ عرب میں کامیاب سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن، 18 افراد کو ریسکیو کر لیا، چین، بنگلہ دیش، میانمار، ویتنام اور انڈونیشیا کے شہری شامل۔ ISPR کے مطابق پاک بحریہ کی ٹیم نے تجارتی جہاز پر لگی آگ بجھانے میں مدد کی، عملے کو طبی امداد بھی فراہم کی، عملے کو مزید طبی امداد اور اپنے ممالک واپسی کے لیے کراچی منتقل کر دیا گیا۔ ناسا کا تاریخی خلائی مشن چاند کا کامیاب چکر لگانے کے بعد زمین پر واپس آ گیا۔ مشن خاتون سمیت 4 خلابازوں پر مشتمل تھا۔ خلابازوں نے زمین سے 4 لاکھ کلومیٹر سے زائد کا فاصلہ طے کیا۔ زمین کے کرہ ہوائی میں داخل ہوتے ہی وقت جہاز کی رفتار 40,000 کلومیٹر فی گھنٹہ رہی۔ مشن نے کیلیفورنیا کے ساحل کے قریب بحر الکاہل میں پیراشوٹ کے ذریعے لینڈ کیا۔